بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Welcome to students and all parents in academic week number 4 and video number 3. Dear students, in the last video we studied Surah Al-Anfal from verse number 41 to 51. Now today we will start Surah Al-Anfal from verse number 52 to verse number 62. The verse number 52 is on page number 31 and the topic of verse number 52 is deeds and death of Pharaoh and his people. First of all, I will recite the verses which we are going to study today. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Almighty Allah says that كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Now verse number 53, Almighty Allah says ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Verse number 54, كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ. Verse number 55, إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Verse number 56, الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ. Verse number 57, فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Verse number 58, وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Now verse number 59, Almighty Allah says وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. Verse number 60, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Verse number 61, Almighty Allah says وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dear students, these are the verses which we are going to study in today's lecture. Almighty Allah described about the deeds and death of Pharaoh and his people. And also in these verses, Almighty Allah described the circumstances
and the deeds and the reasons of death the people of ancient nations. پرانی قوموں کے قصے اور ان کے حالات اور واقعات اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائے ہیں. یہ جو پرانی قوموں کے حالات اور واقعات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جا بجا بیان فرما رہا ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے اللہ رب کریم، اور وہ حکمت یہ ہے کہ ہم ان قوموں کے قصے، ان کی کہانیاں، ان کی سٹوریز قرآن مجید میں پڑھیں اور عبرت حاصل کریں. انہوں نے اللہ کی کس طرح سے حکم عدولی کی، کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں عبرت کا نشان بنایا، انہیں عذاب دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا. اور اسی طرح اللہ رب کریم نے اپنے نیک برگزیدہ پیغمبروں کے، بندوں کے واقعات کو، ان کے حالات کو بھی قرآن مجید میں بیان کیا، تاکہ ہم ان کے حالات اور واقعات کو پڑھ کر اللہ رب کریم کے فرما بردار بندے بن جائیں. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے فرعون کی. تو آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فرعون جو ہے ایک پراپر نام نہیں ہے. جس طرح ہمارے یہاں پر ایک کریکٹر وائز جو ہے نام کے حساب سے فرعون کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ فرعون جو ہے یہ نام نہیں ہے، بلکہ فرعون واز دا ٹائٹل آف ایجپشن کنگ. فرعون اس وقت کے مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، ٹائٹل آف رومن امپائرر. ان دنوں جو روم کا امپائرر کہلاتا تھا اسے قیصر روم کے نام سے جانا جاتا. ان کے جو ریئل نیمز تھے وہ اور کچھ ہوا کرتے تھے، لیکن جو انہیں ٹائٹل دیا جاتا روم کے امپائرر کو، انہیں قیصر روم کہا جاتا تھا. اسی طرح جو پرشین امپائرر تھے انہیں کسرا کے نام سے جانا جاتا تھا. تو بالکل اسی طرح جو مصر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے انہیں فرعون کے نام سے جانا جاتا تھا. اب یہ جس فرعون کی بات ہو رہی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی اور ان کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ورس نمبر 52، كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ deeds after the manner of the people of Pharaoh and of those before them. اعمال فرعون کے، اس کے لوگوں کے اور ان سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں. وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، قبل کہتے ہیں، اردو زبان میں بھی یہ یوٹیلائز ہوتا ہے ورڈ قبل، کہتے ہیں پہلے کو. ان سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں، ان سے پہلے بھی بہت ساری قومیں اللہ رب کریم نے اس دنیا میں آباد فرمائی. جیسے مثال کے طور پہ قوم عاد ہے، قوم ہود ہے، قوم صالح ہے، قوم ابراہیم ہے، قوم لوط ہے. اس طرح کی قوموں کے اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں کئی واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ ہم لوگ انہیں پڑھ کر درس عبرت حاصل کریں. تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ دیکھو ان کے اعمال کو دیکھو، صرف فرعون کے یا اس کے لوگوں کے اعمال نہیں بلکہ والذین من قبلہم، اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں کیا کیا انہوں نے. اللہ فرماتا ہے کفروا بآیات اللہ، they rejected the signs of اللہ، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا. آیت یہ عربی زبان میں ورس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا ایک ہی مطلب نہیں ہوتا. کہیں کہیں آیت کا لفظ ہی نشانی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جسے ہم انگریزی زبان میں سائن کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ بآیات اللہ سے مراد قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے، اس دور میں تو قرآن تھا ہی نہیں. یہاں پر آیات اللہ سے مراد سائنز آف اللہ لیا جائے گا، یعنی انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جو ہے انکار کیا، اللہ کی نشانیوں کا. they rejected the signs of Almighty اللہ. اور وہ اللہ کی نشانیاں کیا تھیں؟ ان کے درمیان میں اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور پھر ان پیغمبروں کو اللہ نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی. پھر نبوت اور رسالت کی دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں اور رسولوں کو معجزات عطا فرمائے. تو ان کافروں نے، اس دور کے کافروں نے، فرعون نے اور اس کے جو
دیگر جو اس کی رعایا کے لوگ تھے انہوں نے انکار کیا. They rejected the signs of Almighty Allah. تو اللہ فرماتا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ, and Allah punished them for their crimes. Almighty Allah punished them due to their crimes. تو ان کے ان نافرمانی والے کاموں کی وجہ سے اللہ نے انہیں عذاب دیا, عذاب میں مبتلا کیا. For Allah is strong and strict in punishment. ان اللہ قوی شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. قرآن مجید کی آیات بینات اگر ہم پڑھیں تو کئی جگہ اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا ان بطش ربک لشدید, کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے. رب جو ہے جب پکڑنے پہ آ جائے تو دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل کر اگر کسی کو بچانا چاہیں, جس کو رب پکڑ لے تو اسے بچا نہیں سکتے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ریزن بتایا انہیں پنش کیے جانے کا, اور ریزن یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا. Now in verse number 53, Almighty Allah says, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Because Allah will never change the grace which He had bestowed on the people until they change what is in their own souls. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو, جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندوں کو جو ہے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے, کوئی فیور دیتا ہے, تو وہ ایک عرصے تک اس نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں, انٹرٹین ہوتے ہیں. کب تک ہوتے ہیں؟ جب تک وہ اللہ کی اس نعمت پر شکر کرتے رہتے ہیں. اور جیسے جیسے وہ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نہ صرف انہیں وہ نعمت عطا فرماتا ہے بلکہ بڑھا چڑھا کر اللہ وہ نعمت عطا فرماتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ قوم یا اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ نے وہ نعمت کی ہوتی ہے وہ شکر بجا نہیں لاتے بلکہ ناشکری کرتے ہیں, کفران نعمت کرتے ہیں, یعنی اس نعمت کو ضائع کرتے ہیں, then what will happen? Allah will change the favor into the punishment. پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس فیور کو چھین لیتا ہے, اس نعمت کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک بار دیا اور پھر دوسری بار میں چھین لیا. اللہ تو دیتا ہے, دیتا رہتا ہے. کب تک دیتا ہے؟ شرط یہی ہے کہ آپ شکر کریں. اسی لیے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم شکر کرتے رہو گے تو میں اور زیادہ بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا کرتا رہوں گا, اور اگر تم نے میری نعمتوں کا انکار کیا, میری نعمتوں پر ناشکری کی, تو پھر ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے لوگ اس وقت تک لطف اندوز ہوتے ہیں, انٹرٹین ہوتے ہیں, جب تک وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اظہار تشکر کرتے رہتے ہیں, تشکر کرتے رہتے ہیں یعنی شکر بجا لاتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ شکر بجا نہیں لاتے یعنی ناشکری والا عمل اپناتے ہیں, then Allah will change that favor into the punishment. پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو عذاب میں تبدیل فرما دیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. Now verse number 54 is similar to verse number 52. جو verse number 54 ہے یہ بالکل verse number 52 کی طرح ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون, آل فرعون, آل کہتے ہیں عربی زبان میں اولاد کو, پیپل کو, means people of فرعون. آل فرعون means people of فرعون. تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ورس نمبر 52 کی طرح فرعون, آل فرعون اور گزشتہ جو قومیں گزری ہیں ان کے احوال کا اور ان کے عذاب کا ذکر فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا کَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ, deeds after the manner of the people of Pharaoh and those before them. دیکھو ان کے احوال, ان کے واقعات. فرعون گزرا ہے, فرعون کے لوگ گزرے ہیں, اور پھر دیگر جو قومیں ان سے پہلے گزری ہیں, قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم صالح. کیا کیا انہوں نے؟ کذبوا بآیات ربہم,
پیچھے ورس میں آپ نے پڑھا کفروا بآیات اللہ، یعنی انہوں نے انکار کیا اللہ کی نشانیوں کا، ریجیکٹ کیا، سرے سے مانا ہی نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اور جہاں کذبوا کا لفظ استعمال ہو، کذبوا کذب سے نکلا ہے، اور کذب کہتے ہیں جھوٹ کو۔ کذبوا بآیات ربہم یعنی انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ سمجھ تو گئے تھے کہ ہاں واقعی یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے دلیل ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلایا۔ اب انکار کرنے کا اللہ ارشاد نہیں فرما رہا ہے کہ انہوں نے انکار کیا، بلکہ اب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ جان چکے تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، it is the sign of Almighty Allah, but still they are denying۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا they treated as false the signs of Almighty Allah، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا، یعنی یہ تو جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، پس اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ So we destroyed them for their crimes، ان کے اعمال کے سبب اللہ نے انہیں ہلاک فرما دیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ and drowned the people of Pharaoh۔ Almighty Allah drowned the people of Pharaoh in the river of Nile while they were chasing Hazrat Musa alayhi salam and his people because of their bad deeds and their all transgressions۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے موجود تھے، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ لوگ بھی موجود تھے جن کا تعلق 12 قبیلوں سے تھا، 12 قبیلوں کے لوگ آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اب پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی فرمائی۔ قرآن مجید میں یہ مفصل واقعہ سورۃ الشعراء میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اور ہم نے موسیٰ پر وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اسے دریا پر ماریے۔ پھر جب اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے۔ 12 راستے کیوں بنے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ جو لوگ موجود تھے وہ 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک الگ الگ راستہ جو ہے اللہ رب کریم نے اس دریا میں پیدا فرما دیا۔ اب وہ ان راستوں سے ہوتے ہوئے دریا کے اس پار چلے گئے، اور جیسے ہی فرعون دریا کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں، تو اس نے بھی اپنی فوج کو، اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ ان راستوں پر اپنے گھوڑے ڈال دو، ان راستوں میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جیسے ہی وہ ان راستوں پر داخل ہوئے، جس رب قدیر کے حکم سے وہ دریا الگ ہوا تھا، اس میں راستے بنے تھے، اسی رب قدیر کے حکم سے وہ پانی مل گیا، اور جب وہ پانی ملا تو فرعون اپنے ساتھیوں سمیت، اپنے لشکر سمیت جو ہے اس دریا میں غرق کر دیا گیا۔ This is what Almighty Allah explaining in this verse, that Almighty Allah drowned the people of Pharaoh with him, for they were all oppressor and wrongdoers۔ اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بیان فرمائی، ایسے ہی نہیں انہیں غرق کیا گیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، وہ سارے کے سارے ظالم تھے۔ اچھا، عربی زبان میں ظالم کا جو لفظ ہے وہ صرف اپریسر کے لیے استعمال نہیں ہوتا جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے، ظالم کا جو لفظ ہے یہ گناہگار کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ظالم کا جو لفظ ہے فرعون اور آل فرعون کے لیے دونوں میننگ کے اعتبار سے بالکل سچ ہے، یعنی وہ لوگ ظالم تھے، وہ چھوٹوں پر ظلم کرتے، اپنے سے کمزور ترین لوگوں پر ظلم کرتے، اور دوسرا معنی یہ ہے they were all wrong doers، یعنی وہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے، برے اعمال کرنے والے تھے۔ Now verse number 55، the wickedness of Jews، یعنی یہودیوں کی بدمعاشیاں۔ یہودی ایک قوم ہے جو مدینے میں بھی آباد تھے۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر آلریڈی جوش پیپل موجود تھے، اور مدینے سے باہر بھی ایک قبیلہ آباد تھا جسے بنو قریظہ کے نام سے ہسٹری آف اسلام میں جانا جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بدمعاشی کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم اردو زبان میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بدمعاش، یہ غلط ہے۔ اصل میں یہ لفظ ہے
بد معاش. بد کہتے ہیں بیڈ یعنی برا، اور معاش عربی زبان میں سورس آف ارننگ کو کہا جاتا ہے. اردو میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے، استعمال کیا جاتا ہے. بد معاش اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی سورس آف ارننگ جو ہے وہ انلیجیٹیمیٹ ہوتی ہے، یعنی ان لافل ہوتی ہے. اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اپنی سورس آف ارننگ نہیں کماتا. So here we are going to study about the wickedness of Jews. یہودیوں کا بڑا تذکرہ قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حرام کردہ احکامات کو اپنے اوپر حلال کر لیا تھا. جو چیزیں اللہ نے ان پر حرام کی تھیں انہوں نے انہیں اپنے اوپر حلال کیا، اور جو چیزیں حلال تھیں انہوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا. تو یہ ان کی بد معاشی تھی. That was the wickedness of Jews. یہاں جس بد معاشی کا ذکر ہے وہ ہے وعدہ خلافی. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کے لیے وہی آیت اور آیت کے وہی الفاظ استعمال کیے جو آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ اور یہی آیت کافروں کے لیے استعمال کی تھی. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. For the worst of beasts in the sight of Allah are these who reject him. They are non-believers. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ، کافر بھی اور ساتھ میں یہودی بھی، جو کہ اللہ کی نہیں مانتے. کافر اللہ کو بھی نہیں مانتے، جب اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کی بھی نہیں مانتے. اور یہ یہودی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. ایمان والے کے لیے دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں، ضروری ہیں. ایمان والا صرف اللہ کو نہیں مانتا بلکہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی بھی مانتا ہے. اب یہاں پر بات اگر کافروں کی جائے تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، جب اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کی بھی نہیں مانتے. یہودی یہ اللہ کو تو مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جانور سے بھی تشبیہ دینا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ جانور تو کیا اللہ نے انہیں جانور سے بھی بدترین مخلوق قرار دیا، کیونکہ جانور پھر بھی ان سے قدرے بہتر ہیں. کس طرح سے بہتر ہوئے؟ جانور سنتے تو ہیں لیکن سن کر وہ آپ کے آرڈر پر عمل نہیں کر سکتے. They cannot act upon on your order. کیونکہ ان کے پاس فہم نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، وہ سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں. اس لیے وہ کانوں سے سنتے تو ہیں لیکن آپ کی بات پر عمل نہیں کر سکتے. یہ جو یہودی ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ سنتے بھی ہیں، سننے کی صلاحیت بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے. سننے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں فہم و فراست بھی دی ہے، سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے. لیکن اللہ کے احکامات کو سن کر انہیں قطعی طور پہ نظر انداز کر دینا، ریجیکٹ کر دینا، انہیں جھٹلا دینا، یہ پھر جانوروں سے بھی بدترین ہونے کی نشانی ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں کی طرح ہی ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. These Jewish people, they are those who are worst of beast in the sight of Almighty Allah. They reject the Almighty Allah. They rejected the verses of Almighty Allah, the signs of Almighty Allah, and they will never believe. After that, Almighty Allah described one habit of Jewish people. ان کی ایک عادت تھی، یہودیوں کی ایک خصلت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی. And that habit was breaking of promise. وعدہ خلافی کرنا. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے، اب ظاہر ہے وہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ کچھ یہودی بھی پہلے سے آلریڈی موجود تھے. اب یہودی بھی اللہ کو مانتے تھے، مسلمان بھی اللہ کو مانتے تھے. یہودیوں کے پاس بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب توریت موجود تھی، گو کہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں تھی لیکن تھی تو اللہ کی کتاب جو ان کے پاس موجود تھی. مسلمانوں کے پاس بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید موجود. اسی طرح یہودیوں کے پاس بھی اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، مسلمانوں کے پاس بھی اللہ نے اپنے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا.
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایگریمنٹ فرمایا. اینڈ واٹ واز دیٹ ایگریمنٹ؟ ایگریمنٹ کے پوائنٹس تو بہت سارے تھے، لیکن یہاں ضرورت کے اعتبار سے آپ کو میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. وہ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہودیوں کے ایک ڈیلیگیشن کو بلایا، ایک وفد کو بلایا، اور ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم اتنی ساری باتوں میں سملر ہیں. سملر کس طرح ہیں؟ ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، تم بھی اللہ کو ایک مانتے ہو. ہمارے درمیان بھی اللہ نے کتاب نازل فرمائی، تمہارے درمیان بھی اللہ نے کتاب نازل فرمائی. ہمارے درمیان بھی اللہ نے نبی بھیجا، یعنی میں خود مسلمانوں کا نبی ہوں، تمہارے درمیان بھی اللہ نے نبی بھیجا. اچھا، صرف ان باتوں میں سملر نہیں، بہت سارے احکامات میں بھی سملر ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جھوٹ بولنا ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے، تو یہودیت میں، جوڈائزم میں بھی یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح چوری، ڈکیتی، رہزنی، دھوکہ، فریب، یہ ساری باتیں دین اسلام میں جائز نہیں ہیں. اسی طرح جوڈائزم میں یعنی یہودیت میں بھی یہ ساری باتیں جائز نہیں ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی ساری باتوں میں ہم سملر ہیں تو کیوں نہ ہم ایک عہد کریں. We should make a promise, we should make an agreement. And what was that agreement? کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، نہ ہم آپس میں لڑیں گے اور نہ ایک دوسرے کے دشمن کی مدد کریں گے. یعنی نہ ہم تم سے جو لڑنے آئے گا اس کی مدد کریں گے اور نہ تم جو ہم سے لڑنے آئے گا تم اس کی مدد کرو گے. That was the agreement. اور وہ اس پر ایگری ہوئے، راضی ہو گئے کہ ہاں ہم اسی طرح کریں گے. But they all the time break their covenant, they break their promise. اللہ فرماتا ہے الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ وہم لا یتقون. They are those with whom you did make a covenant. یہ یہودی جو ہیں، Jewish people، یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے ایگریمنٹ کیا، جن سے آپ نے پرومس کیا. But what did they do? اللہ فرماتا ہے they break their promise every time. کوئی ایک مرتبہ کا واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پرومس کو، اپنے ایگریمنٹ کو پورا کیا ہو، بلکہ ہر بار وہ اپنا ایگریمنٹ پورا نہیں کرتے، توڑ دیتے. وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ and they have not the fear of Allah. وہ اللہ سے نہیں ڈرتے. جو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کو توڑ دیتا ہے، اس کا مطلب اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو بیچ میں اللہ رب کریم گواہ ہوتا ہے. جب کوئی اللہ کو گواہ بنا کر بھی اس وعدے کی پاسداری نہیں کرتا، اٹس مین ہی ہیو نوٹ دی فیئر آف آلمائٹی اللہ. تو اللہ رب کریم نے ان یہودیوں کا ایک علاج بتایا، انہیں بڑی عبرتناک سزا دینے کا اللہ نے حکم دیا. جیسے کہ اسلام کی بھی کچھ عبرتناک سزائیں ہیں، جیسے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں سب کے سامنے. اسی طرح جو شادی شدہ مرد ہو یا عورت ہو اگر زناکاری کریں، بدکاری کریں تو انہیں سنگسار کرنے کا حکم ہے، یعنی اس وقت تک انہیں زمین میں گاڑ کر پتھر مارے جائیں جب تک وہ مر نہیں جاتے. اگر غیر شادی شدہ ہیں، زناکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں. تو یہ کچھ ایسی سزائیں ہیں جن سے دیکھنے والے لوگ جو ہیں عبرت حاصل کرتے ہیں. حالانکہ آج کل بہت ساری باتیں اس طرح کی ہو رہی ہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف سزائیں ہیں یا بہت زیادہ ظلم و ستم والی سزائیں ہیں، لیکن اس میں انسانیت کی بقا ہے کہ دیکھنے والے جو ہیں پھر وہ عبرت حاصل کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ جرم کیا، یہ خطا کی، یہ گناہ کیا تو ہمیں بھی اس طرح کی سزا ہو سکتی ہے. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا بھی ایک علاج بتایا. اور وہ علاج کس لیے بتایا؟ کیونکہ وہ ہر بار وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدے کو پورا نہیں کرتے، وعدے کی پاسداری نہیں کرتے. So what was the remedy? علاج کیا تھا ان کا؟ اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. If you gain the mastery over them in war, if you overcome upon the Jewish people during war, یعنی جب تم غلبہ حاصل کر لو کس پر؟ یہودیوں پر. ڈیورنگ وار، جنگ کے دوران، تو ان کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں کرنی. ڈسپرس ود دیم یعنی ان پر سختی کرنی ہے. فشرد بہم من خلفہم، ایسی سختی کریں، انہیں ایسی عبرتناک موت دیں، کیا ہو؟ Those who follow them that they may remember
تاکہ جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے پیچھے لوگ رہ گئے ہیں، وہ ان کی اموات کا تذکرہ کریں یا ان کی موت کو دیکھیں تو کانپ جائیں، ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، اور ان کے لیے ان کی موت عبرت کا نشان بن جائے۔ جب جب وہ مسلمانوں سے یعنی کہ وعدہ خلافی کرنے کے بارے میں سوچیں گے تو انہیں ان کی موت یاد دلائے گی کہ اگر ہم نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ خلافی کی تو مسلمانوں نے ہمارا بھی یہی اشر کرنا ہے۔ اچھا، جو عبرت ناک موت ہے، پہلے زمانے کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو عبرت ناک موت کیا ہوا کرتی تھی؟ یعنی مارنے کے بعد بھی جو ہے نا وہ چھوڑا نہیں جاتا تھا۔ یعنی اگر سولی پر لٹکا کر کسی کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تو اسے سولی پر لٹ کے رہن دیا جاتا تھا جب تک چیل کوے آ کر اسے نوچ نوچ کے کھا نہیں جاتے تھے، یا پھر ڈیڈ باڈی کا، لاش کا جو ہے مسئلہ بنایا جاتا تھا، آنکھیں نکال لی جاتی تھی، کان کاٹ لیے جاتے تھے، ناک کاٹ لی جاتی تھی، ہونٹ کاٹ لیے جاتے تھے، یہ کہلاتا ہے لاش کا مسئلہ بنانا۔ پھر جب دیکھنے والا اس ڈیڈ باڈی کو دیکھتا ہے تو وہ کانپ کر رہ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ان کے جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے یہ عبرت ہو جائے کہ اگر انہوں نے بھی وعدہ خلافی کی تو ان کے ساتھ بھی ایسا کیا جا سکتا ہے۔ آفٹر دیٹ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ ریکنسیلیشن کی جو آیت ہے، یعنی صلح کی اجازت کی آیت، وہ آگے آ رہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ورس میں یہ ارشاد فرمایا کہ فور سپوز کہ کوئی قوم ہے وہ تمہارے پاس آئی اور تم سے ایک ایگریمنٹ کیا، کیا کیا؟ وعدہ کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اٹ از دا ہیبیچول ایکشن آف ہیم، یعنی یہ اس کی عادت والا عمل ہے کہ وہ ہر بار یہ کام کرتا ہے، اٹ از ہیز ہیبٹ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ اس سے وعدہ کرو گے تو وعدہ کرتے وقت آپ جو ہے ایک سسپینس کا شکار ہو جاؤ گے، شک و شبہ کے شکار میں رہو گے، یعنی کہ پتہ نہیں یہ وعدہ پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور ہر بار اس نے وعدہ خلافی کی ہے تو آپ کو اس وقت وعدے کے وقت پکا یقین ہوگا کہ یہ وعدہ خلافی ہی کرے گا، کیونکہ کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ۔ آگے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نامہ جاری کیا، کیا؟ if you fear treachery from any group، اگر تمہارا کسی قوم سے آمنا سامنا ہو، اگر کسی سے تمہارا آمنا سامنا ہو اور تم نے اس کے ساتھ یس اگلی آیت میں ورس نمبر 58 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی قوم جس کے ساتھ آپ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ کو اس قوم سے خوف ہے، اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ قوم آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کرے گی، وعدہ پورا نہیں کرے گی، آپ کو کس طرح سے خطرہ ہوا؟ کیونکہ یہ اس قوم کی عادت ہے، یعنی کبھی بھی انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، ایوری ٹائم دے بریک دیئر پرومس، اس لیے آپ کو اس بار خطرہ ہوا کہ وہ قوم آپ سے وعدہ خلافی کرے گی، وہ قوم وعدہ پورا نہیں کرے گی۔ جب آپ کو کسی ایسی قوم سے وعدہ کرنا پڑ جائے جس کے ساتھ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو کہ یہ قوم وعدہ پورا نہیں کرے گی، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کو یہ خدشہ اور یہ خطرہ کیوں لاحق ہوگا، کیونکہ it is the habit of that nation that they break their promise every time۔ کوئی ایک موقع بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے وعدے کی پاسداری کی ہو یا وعدہ پورا کیا ہو، تو اس لیے جب آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بھی یہ خطرہ ہوگا اور یہ خدشہ ہوگا کہ وہ وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ پھر آپ نے وعدہ کرنا ہی نہیں ہے۔ You have to throw back their covenant to them on equal basis۔ اسی وقت on the spot آپ نے ان کا وعدہ انہیں واپس کر دینا ہے اور انہیں یہ بات سمجھا دینی ہے کہ تم وعدہ کرنے کے قابل نہیں ہو، کیونکہ تمہارا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ تم وعدے کو پورا ہی نہیں کرتے۔ وعدہ اس لیے تھوڑی کیا جاتا ہے
کہ آپ وعدہ کر کے کسی دوسرے شخص کو اعتماد میں لو اور پھر وعدہ خلافی کر کے اسے دھوکہ اور فریب دے دو. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا وعدہ انہی کی طرف اچھال دو، یعنی انہیں منع کر دو کہ ہم وعدہ نہیں کرتے. کچھ لوگ اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ ان کے ساتھ وعدہ کر کے تم بھی وعدہ خلافی کرو جیسے وہ وعدہ خلافی کرتے رہے، تاکہ انہیں لگ پتہ جائے کہ جب کسی قوم کے ساتھ یا کسی کے ساتھ وعدہ خلافی کی جاتی ہے تو وعدہ خلافی کرنے پر کیا بندے کو دکھ اور رنج کی کیفیت کا شکار ہونا پڑتا ہے. لیکن یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف عمل ہے. اگر کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے اور آپ بھی ان کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے وعدہ خلافی کر دیں تو پھر آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرنی بلکہ ان کے ساتھ وعدہ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر تم بھی وعدہ خلافی کرو گے تو پھر تم اللہ کے فیورٹ نہیں بلکہ اللہ کے ناپسندیدہ ہو جاؤ گے. آگے اسی ورس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی ہے، ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ ڈز ناٹ لائک دا treacherous ones، یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والوں کو، دھوکہ اور فریب کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. After that we are going to proceed towards verse number 59, and in this verse Almighty Allah described infidels. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، let not the unbelievers think that they have escaped. یہ جو کافر ہیں انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بچ گئے. I told you in the ending result of the battle of Badr that 70 infidels were killed and 70 of them were made war captives, and remaining infidels they flew away from the battlefield. 70 کافروں کو قتل کیا گیا تھا، 70 کو ہی جنگی قیدی بنایا گیا، باقی جو ریمیننگ انفائڈل سے وہ میدان جہاد سے بھاگ گئے تھے. اب جو بھاگ گئے، بچ کر میدان سے نکل گئے تو وہ بڑے خوش تھے کہ ہم بچ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وارن کیا اور انہیں ارشاد فرمایا لیٹ ناٹ دا unbelievers think that، یعنی ان کافروں کو یہ سوچنا نہیں ہے کہ وہ لوگ بچ گئے. کب تک زندہ رہیں گے؟ 2 سال، 5 سال، 10 سال. پھر اگر مسلمانوں کے ساتھ کافروں نے جنگ لڑی تو یہ کافر اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں پھر پکڑ لیا جائے گا، دھر لیا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا. اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، they will never frustrate them، یعنی انہیں پھر چھوڑا نہیں جائے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں چھوڑا نہیں جائے گا. Now in verse number 60 Almighty Allah described the management of the war preparation, how we have to get ready for war preparation, divine orders for full war preparation. This is verse number 60 and I wrote here the topic of verse number 60, divine orders for jihad preparation. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، and make ready for them the strength you can gather with mounted horse, picket at frontiers، یعنی اپنے دشمنوں کے لیے اپنی طاقت، اپنی حیثیت اور اپنی تعداد کے مطابق جو ہے آپ نے ایک اسٹرینتھ جمع کرنی ہے تاکہ جنگ ہوتے وقت وہ آپ کے کام آ سکے. یعنی ایسا نہ ہو ہرگز کہ جنگ کے خطرے جو ہیں وہ سر پہ منڈلا رہے اور پھر آپ بیٹھ جائیں تلواریں تیز کرنے کے لیے، تلواروں پہ دھار لگانے آپ بیٹھے، یا پھر تیر کمان کو آپ صحیح کر رہے ہیں، یا نیزے، برچیاں، بھالے یا اور دوسری چیزیں آپ تیار کرنے بیٹھ گئے. بلکہ before the time these all the things you have to make ready، جنگ کے خطروں سے پہلے ہی آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہے اپ ٹو ڈیٹ کر کے رکھنی ہے، تیار کر کے رکھنی ہے، ویل پریپیئرڈ کر کے رکھنی ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر ظاہر ہے تمہیں شکست فاش کھانا پڑے گی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک بھی ہے کہ حالت امن میں بھی ہمیں جنگ کی تیاری رکھنی ہے. اس کا بہت بڑا فائدہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے. ایک بات یہاں پر سمجھنا بہت ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ پہلے کے دور میں جو جنگیں لڑی جاتی تھیں وہ
زمین پر لڑی جاتی تھی، گھوڑے ہوا کرتے تھے یا خچر ہوا کرتے تھے یا اونٹ وغیرہ ہوا کرتے تھے جن پر سوار ہو کر جنگ لڑنے والے جایا کرتے تھے۔ تلواریں ہوتی تھیں، تیر ہوتے تھے، کمان ہوتے تھے، نیزے، برچیاں، بھالے، یہ تمام تر جو ہیں چیزیں ہوا کرتی تھی جنگ لڑنے کے لیے۔ لیکن آج کی دنیا بدل چکی ہے، یہ ایڈوانسمنٹ آف دی ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج کل کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایڈوانس ہو چکی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی میرے نبی کی جو سنت ہے تلوار سے جہاد کرنا، گھوڑے پر چڑھ کے جاؤں اور جہاد کروں۔ اگر آپ ہزاروں کیا لاکھوں بھی گھوڑے اگر جہاد کے لیے ریڈی کر کے لے جاتے ہیں تو سامنے والے کی طاقت کا اگر آپ اندازہ نہیں کرتے تو اس نے ایک میزائل کا بٹن دبانا ہے اور آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دینا ہے۔ تو اس آیت کے نازل کیے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کی اسٹریٹجی کو دیکھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اپنے دشمن کی پاور کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کا دشمن شیر ہے تو آپ کو سوا شیر ہونا ہے اسے شکست دینے کے لیے۔ تو آج کل جیسا کہ میں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آپ نے اس حساب سے تیاری کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ پہلے تلواروں کا دور تھا، تلواروں سے جنگ لڑی جاتی تھی۔ آج تلواروں کی جگہ رائفلز نے، گنز نے، پسٹلز نے، ہینڈ گرنیڈ بوم نے لے لی، راکٹ لانچرز اور یہ دوسرے جو ہتھیار موجود ہیں ہمارے پاس۔ اسی طرح پہلے ایک ڈھال ہوتی تھی، یعنی کہ تلوار کا وار روکنے کے لیے ڈھال کو ہاتھ میں پکڑا جاتا تھا، اس پر تلوار کا وار روکا جاتا تھا۔ آج کل ڈھالوں کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ ڈھالوں کی جگہ جو ہے بلڈ پروف جیکٹس نے لے لی، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یا تیر اندازی، تیر کمان جو ہے وہ پہلے دور میں قابل استعمال تھے، آج کل تیر اندازی کا دور نہیں ہے، بلکہ تیروں کی جگہ کس نے لے لی ہے؟ میزائلز نے لے لی ہے۔ پہلے سواریوں پر سوار ہو کے جایا جاتا تھا، گھوڑوں پر سوار ہو کے جاتے تھے لوگ۔ اب آپ گھوڑوں پر سوار ہو کے نہیں جائیں گے، بلکہ گھوڑوں کی جگہ ملٹری وہیکلز نے لے لی ہے۔ ایسی ایسی ملٹری وہیکلز جو ہیں وہ انوینٹ ہو چکی ہیں، ایجاد ہو چکی ہیں کہ جنگلوں کے پتھریلے پہاڑوں پر بھی جو ہے نا وہ بآسانی چلا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس فائٹر پلینز بھی ہیں، جنگی طیارے بھی آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنے دشمن کو شکست دے سکیں۔ تو اس حساب سے آپ نے جدید ٹیکنالوجی کو بھی مد نظر رکھنا ہے اور جدید دور کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہوئے آپ نے اپنی تیاری کرنی ہے۔ اور یہ تیاری عین جنگ کے موقع پر نہیں کرنی، بلکہ جنگ سے پہلے ہی آپ نے ان تمام چیزوں کو ویل مینرڈ میں، یعنی کہ اچھے انداز میں پریپیئر کر کے رکھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم frightened thereby the enemies of Allah and your enemies۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھتے ہو۔ آپ کا دشمن آپ پر حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو ہمیں جوابی کارروائی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم شیر ہیں تو وہ شیر نہیں بلکہ سوا شیر ہے۔ اور جب یہ معاملات رہتے ہیں تو پھر دشمن فوجوں کے درمیان جو ہے لڑائی کی نوبت نہیں آتی، پھر وہ ایک دوسرے سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تمہارے ایسے بھی دشمن تم سے خوف زدہ رہتے ہیں جن کو تم نہیں جانتے، بٹ اللہ نوز them very well، لیکن اللہ انہیں بہت ہی اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تم whatever you shall spend in the cause of Allah, in the way of Almighty Allah, for the full preparation of jihad, you will be repaid and you shall not be treated unjustly۔ وہ سارے کا سارا تمہیں واپس دیا جائے گا اجر و ثواب کی صورت میں، اور تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کا ورس نمبر 60 کا جو لب لباب ہے وہ یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کی تیاری کا حکم دیا ہے، اور جہاد کی تیاری ہم نے حالت جنگ میں نہیں کرنی بلکہ حالت امن میں بھی ہم نے جنگ کی تیاری رکھنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارا دشمن ہم سے خوف زدہ رہے گا،
دوسری بات یہ کہ ہم نے جدید دور کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، اپنے دشمن کی اسٹریٹجی کو بھی سمجھنا ہے، اس کی طاقت اور قوت کا بھی ہمیں اندازہ لگانا ہے، اور پھر جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے جو آج کل کیمیائی ہتھیار بن رہے ہیں ان کی ہم نے تیاری کرنی۔ یہ نہیں کہ ہم وہی اس پرانے دور کی طرح جو ہے تلواریں تیز کرنے میں لگے رہیں، تیر اندازی کے لیے لگے رہیں، نہیں، بلکہ ہم نے جدید دور کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ Now the last verse of today's lecture, verse number 61, permission of reconciliation with infighter، یعنی کافروں کے ساتھ صلح کی اجازت۔ اگر کافر کمزور پڑ جاتے ہیں تو وہ پھر صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، اور صلح کا ہاتھ بڑھاتے وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر کافروں کی طرف سے صلح کا ہاتھ تمہاری طرف بڑھایا جائے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم اپنی طاقت کو ثابت کر چکے ہو تو تم کافروں کو کچل ڈالو، کافروں کو سبع ہستی سے مٹا دو۔ اب انہوں نے اپنی کمزوری کو قبول کر لیا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی ان کے ساتھ صلح کر لو، تم بھی ان کے ساتھ صلح کر لو۔ اور یہ مسلمانوں کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ آج کل اسلام کے لیے جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بڑی سخت باتیں ہیں جنہیں ایک مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مسلمان جب کہیں جہاد کے لیے جاتے تھے تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ جیسے آج کل جو ہے ایک تصویر پیش کی جاتی ہے کہ مسلمان جا کر جو ہے ظلم و ستم کرتے تھے اور تلواروں کے زور پہ جو ہے لوگوں کو مسلمان بنا لیتے تھے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ جب کسی ٹیریٹری پر، کسی لینڈ پر مسلمانوں کا آمنا سامنا کافروں سے ہوتا تھا تو جنگ کی نوبت بعد میں آتی تھی۔ پہلے مسلمان 3 پوائنٹس رکھتے تھے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہوتا تھا انہیں جا کر مسلمان اسلام کی دعوت دیتے تھے، انہیں کہا جاتا کہ اسلام قبول کر لو، اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو ہم اور آپ مسلمان بھائی ہمارے اور تمہارے درمیان لڑائی جھگڑے کی کوئی نوبت ہی نہیں۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتے، اس میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یو ہیو سیکنڈ آپشن، آپ کے پاس دوسرا آپشن بھی موجود ہے۔ اگر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو جس جگہ آپ رہ رہے ہو اس جگہ رہنے کا آپ کو جزیہ دیا جائے گا، کیونکہ اس جگہ کو مسلم ٹیریٹری میں شامل کیا جائے گا، یہ جگہ مسلم کنٹری کے جو اندر شامل کی جائے گی، تو جس جگہ آپ رہ رہے ہو اس جگہ رہنے کا آپ کو جزیہ دینا پڑے گا۔ جزیہ اٹ از دا فارم آف ٹیکس، اور جب یہ ٹیکس ہم آپ سے لیں گے تو یہ ہم پر حرام نہیں ہے بلکہ ہم پر جائز فرمایا اللہ نے۔ اس جزیے کے بدلے میں، اس ٹیکس کے بدلے میں تمہارے مالوں کی، تمہارے جانوں کی، تمہارے گھر بار کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری، ہم اس کی ضمانت لیں گے۔ پہلا آپشن کیا تھا؟ ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی۔ اگر اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے، مسلمان نہیں ہوتے، تو اس جگہ رہنے پر انہیں جزیہ دینا پڑے گا، اور اگر جزیہ بھی دینے پر آمادہ نہیں ہے تو پھر تیسرا آپشن ان کے سامنے یہ رکھا جاتا تھا کہ پھر جنگ لڑ لو۔ اگر جنگ میں جو جیت گیا وہ ظاہر ہے فتح یاب کہلائے گا، اور جو ہار گیا اسے شکست خوردہ کہا جائے گا۔ تو یہ اسٹریٹجی مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی، جس کو بنا کے غلط رنگ دے کے مسلمانوں کے خلاف آج دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی بھی طرح کا جبر نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے، دین کو قبول کرنے میں کسی طرح کی زور زبردستی نہیں ہے۔ کوئی اگر دین کو قبول کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی ول ہے، اپنی خواہش ہے، اس کی اپنے دل کی تمنا ہے، آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب کریم نے کافروں کے ساتھ بھی اس حسن سلوک کی اجازت دی ہے کہ اگر کافر اپنی کمزوری کو مان لے اینڈ دے انٹینڈ ٹو انکلائن ود یو، یعنی انہوں نے ارادہ کیا کہ تمہارے ساتھ صلح کی طرف مائل ہو جائیں، then Almighty Allah permitted you to reconcile with them. Almighty Allah says in verse number 61, وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. But if the enemy inclined towards peace، اگر آپ کا دشمن امن کی طرف مائل ہو جائے، صلح کی طرف مائل ہو جائے، آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے incline towards peace، آپ بھی اس سے صلح کر لیں، صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ بس جنگ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی، نہیں،
دشمن اپنی کمزوری کو قبول کر چکا ہے تو آپ بھی ان کے ساتھ صلح کر لیں. اور اگر آپ کے دل میں یہ خطرہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ صلح کے نام پر آپ سے فراڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ سے چیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے توکل کرنا ہے اللہ پر. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. صلح کی اجازت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. تو اللہ کی ذات پر توکل کر کے آپ نے ان سے صلح کر لینی ہے. اگر انہوں نے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش بھی کی نا، اللہ ان کو ان کے ارادے میں کامیاب نہیں ہونے دے گا. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. کتنا جانتا ہے؟ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وہ دلوں کے بھید بھی جان لیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں کافروں کے ساتھ صلح کی اجازت دی ہے. Dear students, in today's lecture we study from verse number 52 to verse number 62. Now you will have to note down your homework task. یہ جو ورسز آپ کو ابھی پڑھائی گئی ہیں آج کے اس لیکچر میں، اس کے کوشچن آنسر آپ کے پاس یہ نوٹس موجود ہیں، آپ کو اپنے اسکول کی طرف سے دیے گئے. تو پیج نمبر 10 پر کوشچن نمبر 23 you have to memorize. In case Jewish people break their promise, then what is the divine order? اللہ پھر کیا حکم ہے اس کے بارے میں. کوشچن نمبر 24 what reasons are discussed for the death of Pharaoh and his people. And question number 25 as well, what are divine orders for jihad preparation. یہ تینوں کوشچنس آپ نے میمورائز بھی کرنے اور آپ کو آپ کے اسکول کی طرف سے ویک وائز اسائنمنٹ بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، تو ان اسائنمنٹ کو بھی آپ نے پورا کر کے اسکول میں جمع کرانا ہے. In last, I hope that you have understood all the things. اللہ حافظ. فی امان اللہ.